میں پہلی بات کرتا ہوں بجلی کی۔ اب بجلی اگر آپ کو یعنی مقابلے کے حوالے سے ایسے نرخوں پہ نہیں ملے گی جس سے کہ آپ اپنی مصنوعات کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایکسپورٹ کر سکیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے، اور پچھلے 5-7 سال ہماری کپاس کو نظر لگ گئی اور بے پناہ اس کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس سال امید کی جانی چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں ایک بمپر کپاس کی کراپ ہونے جا رہی ہے۔ خدا کرے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی وبا نہ آئے، تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کو ملا کر تقریباً 10 ملین بیل تک ہم شاید پہنچ جائیں گے، جو کہ ماضی میں 3 ملین بیل تک یہ ہماری اس میں پروڈکشن گر چکی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کپاس جس بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے زبیر موتی والا صاحب، میں ان کا بڑا قدردان ہوں، بڑے قابل آدمی ہیں اور بہت نیشنل انٹرسٹ ان کے سامنے رہتا ہے آپ سب لوگوں کی طرح، بٹ از آلسو ویری برائٹ پرسن۔ تو ہمیں یقیناً جہاں سے مدد ملتی ہے وہاں سے ہمیں مدد لینی بھی چاہیے اور اس کی ستائش بھی کرنی چاہیے۔ تو بنگلہ دیش جو ہے وہ 100% کپاس امپورٹ کرتا ہے، اور پھر امپورٹ کرنے کے بعد ہم سے کہیں زیادہ اس کی گارمنٹس میں، ٹیکسٹائل میں اس کی ایکسپورٹ ہے۔ تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف بجلی ہماری مہنگی ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش 100% کپاس امپورٹ کرتا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہمارے ایک گیپ ہے تو وہاں پر بھی گیپ ہے۔ تو اوور آل اگر آپ اس کی پکچر آپ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ خرابی نہ صرف حکومتی اداروں میں نہیں ہے بلکہ خرابی اور جگہوں پر بھی ہے، اور اس کا ہمیں نوٹس لینا میرا اور آپ کا بہت اہم فریضہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ لائن لاسز جن کی بات زبیر موتی والا نے کی، یہ انیفیشنسیز جن کی بات زبیر موتی والا صاحب نے کی، یہ بجلی کے میں اندر چوری اس کی بات زبیر موتی والا صاحب نے کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر ایک ہولسٹک پکچر اگر بنے گی، اور پھر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اکراس دا ٹیبل ایوری تھنگ وی پٹ آن دا ٹیبل بڑی شفاف طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسائل راتوں رات تو حل نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے اگر ہماری نیت میں خلوص ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اس مشکلات سے نکال کر وہاں پر لا کھڑا کریں جو پاکستان 60 کی دہائی میں تھا۔ اس میں یہاں پر جو آپ کو بجلی کے جو نرخ ملتے ہیں پر یونٹ وہ شاید 49 روپے، ایم آئی رائٹ؟ 49 روپیز، 10 روپے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سبسڈائز کرتی ہے، تو بنتے ہیں آپ کے 39 روپے۔ اب اگر یہاں پر میرے بھائی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، چیف منسٹر سندھ، اگر آپ تھر میں ایک کول بیس پاور پلانٹ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاور پلانٹ کے چلنے سے کراچی کو بجلی اگر زیادہ نہیں تو 28 روپے پہ آ جائے گی، 29 روپے پہ آ جائے گی، 10 روپے مزید اس میں کمی ہوگی۔ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، کل تو اب 9ویں 10ویں محرم کی چھٹیاں ہیں اور ہم نے اپنے ٹائم پر اپنے ٹرم کمپلیٹ کر جانا ہے، لیکن دس از دا موسٹ امپورٹنٹ بزنس آئی ہیو ٹو ڈو along with you۔ آپ آئیں پیر والے دن اسلام آباد، میرے ساتھ بیٹھیں،
میں آپ کو دعوت دوں گا اور آ کے بیٹھیں، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو ہم ایک سالڈ ہوم ورک کر لیں، تاکہ آپ کی انڈسٹری کو جو کچھ حکومت وقت فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ ہم کریں، اور اپنے نمبرز تیار کر کے اس کو ڈسکس کریں، چاہے وہ منسٹری آف پیٹرولیم ہے، چاہے وہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے. تو اس کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کا ٹھوس حل ڈھونڈیں، باتوں سے نہیں. لیٹس پٹ انٹو ایکشن سم تھنگ کانکریٹ. دوسری بات زبیر موتی والا صاحب وہ یہ ہے، اور میں تمام اپنے یہ ہمارے مہربان ہیں سب جو ڈالر کما رہے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر آپ کا بہت احسان ہے، یقین کریں ان حالات میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس محفل میں مکمل نہیں ہوگی اگر آپ ان کے لیے زوردار تالیاں نہیں لگائیں گے. بالکل. اور آج ہم نے آپ کو یہ ایوارڈ دیے انہوں نے چیمبر نے، اور ساتھ گولڈ میڈل بھی دیے ہیں. موتی والا صاحب ذرا وی آر ٹاکنگ سم تھنگ ویری سیریس. یہ ہمارے پاور منسٹر جو ہیں ان کی میرے خیال میں مزاج میں ہے کہ وہ اپنا جو امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے اس کو لائٹر وین میں لیتے ہیں. اچھی بات ہے، جوان ہے، ہیز لانگ وے ٹو گو ٹو لرن ایکسپیرئنس. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے موتی والا صاحب، آپ پریزیڈنٹ صاحب، آپ طارق فاروق صاحب مل کے آپ ایک لسٹ بنائیں ٹوٹلی آن میرٹ، اور ساتھ چیمبرز کے جو اور آپ کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور چیف منسٹر صاحب آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ایڈوائز کریں گے، گورنر ایڈوائز کریں گے، اور بھی. تو لسٹ لے کے آئیں. ان کو 14 اگست کو ہم ان کی پبلک ریکگنیشن کریں اور ان کو بہترین ایوارڈ دیں وہاں پر اسلام آباد میں، تاکہ اور کچھ نہیں تو ہم قوم کو یہ بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام خطرات کو مول لے کے اور سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس اپنی پاکستان کی کر رہے ہیں. ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، اس کے تمام عوامل کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن وی مسٹ ایٹ لیسٹ انکریج دم، encourage all of you who have done great success stories through your hard work, through your ingenuity, your innovation, and taking serious risks. We have no doubt about it. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ صاحب وہ ایکسپورٹرز جو کہ نان ٹریڈیشن فیلڈ میں جنہوں نے حالیہ سالوں میں بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، ٹیکسٹائل، لیدر، یہ تو ہمارا اسٹیبلش، ان کو بھی ہم نے بہت انکریج کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایسے ایکسپورٹرز جنہوں نے نئی فیلڈز میں، اب وہ بتا رہے تھے مجھے فائبر آپٹک کنہوں نے ایکسپورٹ کی. ادھر آئیے ذرا پلیز، ادھر آئیے ذرا. اب انہوں نے پتہ نہیں $70 ملین کی یا $100 ملین کی یو اے ای ایکسپورٹ کیے فائبر آپٹکس. ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں لگائیں. بالکل ویل ڈن. تھینک یو سر. اب یہ ہے وہ آئٹم جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ یہ ٹیکسٹائل سے ہٹ کے ہے، یہ لیدر سے ہٹ کے ہے، یہ گارمنٹ سے ہٹ کے ہے. تو یہ جو نئی انوویشن ہے، نئی جو فیلڈز ہیں، ان کے لیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے ایک نیا میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے. ڈاکٹر مصدق صاحب